تو میں عرض کر رہا تھا 3 طرح کے بندے ہیں میرے بھائی. ایک وہ جن کی آپ نے خامیاں سرے سے دیکھنی نہیں ہے, خوبیاں ہی دیکھنی ہے. یہ وہ ہیں جن کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی کی ایک مثال سامنے آئی. مدارس میں کیا ہوتا ہے, ہم مدارس کے ماحول کو زیادہ جانتے ہیں نا. مدارس میں اکثر یہ ہوتا ہے, ابھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے, یہ مولاناؤں کا ٹاپک ہے. مدرسے کے محتمم جو ہوتا ہے نا, اس کو اگر وہ دیکھ لینا 4 ٹیچروں کو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو 99% اس کو یہ گمان ہوتا ہے میری غیبت ہو رہی ہوگی. سمجھ رہے؟ بلکہ یہ تو اداروں میں بھی ہوتا ہے, صرف مدرسے میں نہیں ہوتا. 4 امپلائی بیٹھے ہوئے ہیں, چائے پی رہے ہیں. باس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بولو میری غیبت. یہ کیا چل رہی ہے, بولتے کیوں نہیں, میری غیبت. ہر جگہ جس کے ہاتھ میں بھی کوئی مینجمنٹ ہے, کوئی انتظام ہے نا, تو ماتحتوں کا فرض ہے کہ اس میں کیڑے نکالیں. اس کے بغیر روٹی ہضم ہوتی نہیں ہے. یہ دنیا کا ایک اصول بن چکا ہے. یہ صرف ہم بہو ساس پہ نہیں ہے کہ بہو جہاں بیٹھی ہوگی ساس کی غیبت کر رہی ہوگی. یہ ساس ایک کردار ہے, کیریکٹر ہے. محتمم بھی ساس ہوتا ہے. یہ ساس صرف ساس نہیں ہوتی. جو مدرسے کا ناظم ہے وہ ماتحتوں کے لیے کیا ہے, ساس. اور یہ جتنے ماتحت ہیں, ٹیچرز, یہ سب اس کی کیا ہیں, بولتے کیوں نہیں, بہویں. کمیٹی کا صدر ساس ہوتا ہے اور نیچے ماتحت کیا ہوتے ہیں, بہویں. اور باقی سارے نمازی وہ بہوؤں کی بہویں. سب غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں, سب. وہ اس کی غیبت, وہ اس کی غیبت, وہ اس کی, ابے یہ کیا ہو رہا ہے, ابے یہ کیا ہو رہا ہے, ابے یہ پنکھا اس پہ کیوں خرچہ کر دیا, یہ پنکھا کیوں لگا دیا, یہ اپنے باپ کے پیسوں سے لائے پنکھا, چندوں کے پیسوں سے لگا دیا, یہ کرسی کیوں لے لی, یہ کیوں بنا دیا, وہ کیوں بنا دیا, یہ ٹینک ادھر کیوں بنا دیا, ادھر کیوں نہیں بنایا. مدرسوں میں تو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ. ہم تو مدرسوں میں رہے ہیں نا. یہ محتمم بڑی گاڑی میں کیوں جا رہا ہے, حالانکہ وہ گاڑی ہو سکتا ہے کسی دوست نے اس کو ویسے ہی لا کے دی. ابے یہ لگ رہا ہے چندے خود کھا رہے, بعض کھا بھی رہے ہوتے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ, ایسے ایسے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں, لیکن سارے تو نہیں کھا رہے ہوتے نا. غیبت سب جگہ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, جو کھا رہے ہوتے ہیں ان کی ہوتی نہیں ہے غیبت, کیونکہ وہ کھلا بھی رہا ہوتا ہے. جس محتمم کی غیبت ہو رہی ہے نا, سمجھ لو یہ ایماندار ہے. جس کی نہیں ہو رہی نا, پورا مدرسہ بالکل سیٹ چل رہا ہے, سمجھ لو کھانچے نیچے تک جا رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ ہم اتنے بیوقوف ہیں نہیں جتنا لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. سب پتا ہے وہ کیا رہا ہے مارکیٹ میں, دفتروں میں, یہ اسکولوں میں. جتنے ٹیچر ہیں اسکولوں میں کہیں جمع ہوں, چائے پی رہے ہوں, تو سمجھ لو کہ ہیڈ ماسٹر کی غیبتیں چل رہی ہیں. کالج میں جہاں بھی سارے جو بھی فیکلٹی ممبرز ہیں جمع ہوتے ہیں نا, تو سمجھ لو کہ پرنسپل کی, بولو, غیبت چل رہی ہے. اور وہ غیبت کیا ہوتی ہے, وہ بھی میں آپ کو اسٹائل, جو جس اسٹائل میں چلتی ہے وہ اسٹائل میں بتا دیتا ہوں, تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں بالکل سچ بول رہا ہوں. وہ یہ چل رہی ہوتی ہے دفتروں میں, ابے اس کو دیکھو 2 ہفتے پہلے آیا ہے, اس کی تنخواہ ہم سے زیادہ, ہم یہاں 20 سال سے رگڑے لگا رہے ہیں. اور بھی ایسے ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کبھی چھاؤں میں آئیں تو میں آپ کو بتاؤں گا, مسجد میں استعمال کرنے کے نہیں. یہ 20 سال, ہم 2 ہفتے پہلے آیا ہے, اس کو دیکھو اٹھائی گیری زیادہ کر رہے ہیں نا. اس کو تنخواہ زیادہ مل رہی ہے. ویٹ لفٹنگ کی قیمت ہے یہاں پہ, ویٹ لفٹنگ کی. پہلے جم میں ہوتی تھی, آج کل دفتروں میں ہوتی ہے. یہ سب تبصرے چل رہے ہوتے ہیں. محتمم یہ کر رہا ہے, محتمم وہ کر رہا ہے, محتمم کے پاس گاڑی کہاں سے آئی, یہ کیوں بنا دی عمارت اس نے, وہ فلانے کو تنخواہ زیادہ کیوں دے دی, فلانے کو تنخواہ زیادہ کیوں دے دی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, حالانکہ حضرت نہی عن المنکر پہ بہت حریص تھے. جنہوں نے مفتی رشید احمد صاحب کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ برائی دیکھ کے مفتی رشید احمد صاحب کبھی خاموش نہیں رہتے تھے. تبھی میں ان کی مثال دے رہا ہوں کہ ان کی بات کو آپ زیادہ ویلیو دو. ان کا تقویٰ پرہیزگاری مشہور تھی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی ادارے میں جب آپ ہو, چاہے وہ مدرسہ ہو, چاہے وہ کمپنی ہو, چاہے وہ اسکول ہو, چاہے وہ کالج ہو, چاہے وہ مسجد ہو, کوئی بھی جب اجتماعی ادارہ ہوگا اس میں سب سے پہلے اپنی پوزیشن دیکھو کہ میری پوزیشن کیا ہے, میرا کام کیا ہے, اور اس ادارے کو ٹھیک کرنے کبھی مت چلو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس فکر میں مت پڑو کہ یہ ادارہ کیا ہو جائے ٹھیک.
سے ادارہ ٹھیک نہیں ہوگا. کیونکہ جہاں کوئی اجتماعی نظم ہوتا ہے نا, کچھ نہ کچھ خرابیاں 100% ہوتی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا ایک گھر نا جس میں صرف میاں بیوی اور ایک بچے ہوں, وہ پورا ٹھیک نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. شوہر کچھ بیوی کی آڑی ترچھی باتیں برداشت کر رہا ہوتا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں نا سسرال کی مداخلت جہاں بھی ہوگی گھر تباہ ہوگا. وجہ کیا ہے کہ میاں کی کچھ مجبوریاں بیوی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں, وہ اس کے آڑے ترچھے ہونے کو برداشت کرتا ہے. اس کو پتا ہے یہ خامی ہے, لیکن میں چھوڑ دوں گا تو میرا یہ نقصان ہے. عورت کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں شوہر کے ساتھ. اسے پتا ہوتا ہے میرے شوہر میں خرابیاں ہیں, لیکن میں اس سے جان چھڑا لوں گی تو مجھے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے. لہذا وہ دونوں کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی تیسرا کباب میں ہڈی بنتا ہے, چاہے وہ شوہر کی ماں ہو, شوہر کا باپ ہو, شوہر بیوی کی ماں ہو, بیوی کا باپ, اس کے بھائی, اس کی بہنیں, تو وہ خامیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی ضرورت دونوں سے وابستہ نہیں ہوتی. ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کہ یہ دونوں میں علیحدگی ہو جائے, ان کا کوئی کچھ نہیں جا رہا ان کا. لہذا ہمیشہ کباب میں ہڈی کون بنتا ہے؟ طلاق دلوانے میں زیادہ کردار کس کا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں کا. تبھی میں جو میاں بیوی ہوتے ہیں کو بولتا ہوں ڈالو ہی نہیں بیچ میں رشتہ داروں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ وہ آپ کی مجبوریاں تھوڑی ہوتی ہیں کہ ان کے کس پہ کیا گزرے گی, کیا ہوگا. وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ خرابی تو یہ کیوں برداشت کر رہے ہو, ہم تو ایسے نہیں تھے. اب ساسیں اکثر کہہ رہی ہوتی ہیں ہم نے تو تمہارے ابا کی ایسی خدمت کی ہے, کھڑے رہتے تھے بت بن کے ان کے پاس. جب بولا یعنی ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ چائے چاہیے, ان کے موڈ دیکھ کے پتا چلتا تھا ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے یا گرم پانی کی ضرورت ہے. ان کو موڈ سے پتا چلتا تھا, بہت ٹھنڈے ہیں تو گرما گرم پلا دو تاکہ تھوڑے ہیٹ پہ آ جائیں گے, اور بہت گرم ہوئے تو کیا پلا دو, ٹھنڈا پانی. ہم تو ان کے موڈ سے اندازہ ہو جاتا تھا. اور ایک یہ بہو ہے پڑی رہتی ہے سارا دن, 12 بجے کم بخت سو کے اٹھتی ہے. او بھائی جو سو کے اٹھتی 12 بجے ہے تو اس میں نقصان آپ کے بیٹے کو ہو رہا ہے نا, تو بیٹا پھوٹے نا منہ سے. وہ چپ بیٹھا ہوا ہے تو آپ بھی چپ بیٹھ جاؤ, کیا خیال ہے؟ اس کا نقصان ہو رہا ہے نا, اس کا گھر تباہ ہو رہا ہے, تو چھوڑ دو نا. اور بہو ٹانگ اڑائے گی کس کے کاموں میں؟ وہ بھی کم ہوشیار نہیں ہے, وہ اڑائے گی ساس سسر کے معاملات میں, یہ یوں نندوں میں, یہ یوں ہے. بھائی بس کرو یار. تو ادارے بھی تباہ ہوتے ہیں, ملک بھی تباہ ہوتے ہیں.